ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے ایک سیلاب کی کیفیت بن چکی ہے، اور بہت سارے مسلمان ان بارشوں کے آنے پر اور سیلاب کے ریلوں کی وجہ سے ان کے گھر گر گئے۔ بہت سے تو ایسے ہیں جن کے بچے اور رشتہ دار ڈوب کر فوت ہو گئے، جانور مویشی وہ اس پانی میں بہہ گئے۔ اس آفت کے آنے سے بعض وہ سفید پوش جو اپنے گھروں میں عزت سے رہتے تھے، وہ بھکاری اور فقیر بن کر لوگوں کی امدادوں کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ان حالات میں اہل اسلام، اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ یہ سیلابی ریلیں اور یہ شدید بارشیں جن میں انسانی جانیں بھی ضائع ہوئی اور انسانوں کا مال و متاع اور جانور بھی ضائع ہوئے، اور وہ بھوک اور افلاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو جنہیں اللہ نے ان آزمائشوں سے بچایا ہوا ہے اور مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، جس کے پاس جو صلاحیت ہے، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس جسمانی قوت ہے، وہ وہاں جا کر اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتا ہے، تو وہ ان حالات میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے باہر نکلے، اور اس عمل کو چھوٹا عمل نہ سمجھے۔ یہ عمل بہت عظیم ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ صحیحہ میں 906 نمبر ایک روایت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں، احب الناس الی اللہ، اللہ کو محبوب بندہ کون ہے جو اللہ کے ہاں لوگوں میں بہت پیارا ہو؟ انفعہم للناس، جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، جو لوگوں کی مدد کرتا ہو، ان کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتا ہو، جس کے فائدے سے لوگ مستفید ہوتے ہوں۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے آپ کے اعمال میں سے؟ سرور يدخلہ علی مسلم، مسلمان کے دل کو خوش کرنا، مسلمان کو خوشی پہنچانا۔ او یکشف عنہ کربہ، یا کسی پریشانی اور غم کو اسے دور کرنا۔ او یقضی عنہ دینا، یا اس کا قرض ادا کر دینا۔ او تطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک کو مٹا دینا۔ اور ان اعمال کو بیان کر کے پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنے کسی بھائی کی حاجت میں اس کی مدد کے لیے چلوں، یہ مجھے کتنا پسند ہے۔ احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد، میں اپنی اس مسجد میں، مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت میں، اس کی کسی مدد میں اس کے ساتھ چلوں۔ اب یہاں یہ وضاحت نہیں، یہ شرط نہیں کہ اس کی وہ حاجت پوری ہو یا نہ ہو، آپ اس کی مدد کے لیے چلیں، آپ اس کی سفارش کے لیے چلیں، آپ اس کے کام کے لیے چلیں۔ آپ کا یہ چلنا کتنا محبوب ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں اپنی مسجد میں 1 ماہ اعتکاف بیٹھا رہوں، اس سے زیادہ پسندیدہ ہے مجھے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت میں اس کے ساتھ چلوں۔ تو اب تو آپ کے مسلمان بھائی بھوکے بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، ان کی چیخیں، ان کی دھاڑیں، ان کے بچوں کے ڈوب جانے پر ان کا رونا، یہ جس دل میں ایمان کا ذرہ بھی ہو اس دل کو دہلا دیتا ہے۔ جس دل میں انسانیت زندہ ہے، مسلمان کا دل ہے، ایمان اور اسلام سے لبریز ہے، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ان غم اور پریشانی کی حالت میں دیکھ کر وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ مسلمان، اس کی مثال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کے مانند دی ہے۔ اگر آنکھ میں درد ہو تو باقی جسم آرام نہیں کر سکتا، اگر دانت میں درد ہو تو باقی جسم آرام نہیں کر سکتا، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ مثال ایک مسلمان امت کی ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، کسی کو تکلیف ہوگی تو اس کے باقی بھائیوں کو تکلیف ہوگی۔ تو میں اپنے ان بھائیوں سے گزارش کروں گا جو ان مصیبت کی گھڑیوں میں اپنے ان بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، اللہ نے استطاعت دی ہے، جان و مال دیا ہے، وہ آگے بڑھیں اور اپنے بھائیوں کی مدد کریں، ان بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ بہترین صدقہ ہے یہ سیلاب زدگان، یہ بارشوں کے آفت میں آئے ہوئے بے گھر ہوئے مسلمان،
ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو بھوک سے بھی لگ رہے ہیں وہ آپ کی اس مدد کے انتظار میں ہیں. اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بھلائیوں سے نوازے اور اللہ آپ سے ہر طرح کے غم اور دکھ کو دور کرے. ایک مسلمان کی مدد کریں گے، اس کے دل کو خوش کریں گے، آپ کا یہ عمل اللہ کے ہاں بہت پیارے اعمال میں شامل ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان.